بہت خوبصورت اور ایمان افروز کہانی ہے جو تاریخ اسلام میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ واقعہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ کہلاتا ہے، جو سورہ فیل میں بھی ذکر ہوا ہے۔ آئیے تفصیل سے سنتے ہیں۔ پس منظر: یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا، جو ایک بہت بڑا عیسائی حکمران تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک شاندار گرجا گھر، کلیسا، بنایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں اور اس جگہ کو مقدس مانیں۔ مگر عرب کے لوگ خانہ کعبہ سے شدید محبت کرتے تھے اور اپنی عبادات کے لیے مکہ ہی جاتے تھے۔ ابرہہ کا حسد اور غصہ: ابرہہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ لوگ اس کے گرجا گھر کے بجائے کعبہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ جل گیا اور قسم کھائی کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کو تباہ کر دے گا تاکہ لوگ مجبور ہو کر اس کے گرجا گھر کا رخ کریں۔ ابرہہ کا حملہ: ابرہہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، جس میں ہاتھی بھی شامل کیے گئے۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اسے لشکر کی قیادت میں رکھا۔ یہ بہت خوفناک اور زبردست حملہ آور فوج تھی، جو مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ظلم: ابرہہ کے لشکر نے راستے میں کئی قبائل کو لوٹا، ظلم کیا اور تباہی مچائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر انہوں نے قریش کے لوگوں کے مال مویشی بھی چھین لیے، جن میں عبدالمطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبدالمطلب اور ابرہہ کی ملاقات: عبدالمطلب قریش کے سردار تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے اور اپنے اونٹ واپس مان گئے۔ ابرہہ حیران ہوا اور بولا کہ آپ اپنے خدا کے گھر، کعبہ، کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ عبدالمطلب نے تاریخی جملہ کہا: میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی نصرت: ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا اور ہاتھیوں کو کعبہ کی طرف چلنے کا حکم دیا، مگر اللہ کے حکم سے ہاتھی زمین پر بیٹھ گئے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ جتنا زور لگایا، ہاتھی نہیں ہلے۔ جیسے ہی ہاتھیوں کا رخ کسی اور سمت کرتے، وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیتے۔ اللہ کا عذاب: پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ابابیل نامی پرندوں کا ایک لشکر آیا، جو آسمان سے کنکر پھینکنے لگا۔ ہر ابابیل کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکر تھے۔ یہ کنکر جب ابرہہ اور اس کے فوجیوں پر گرتے تو ان کے جسم چھلنی ہو جاتے اور ان کا گوشت جھڑنے لگتا۔ کچھ تاریخوں میں ہے کہ یہ کنکر گولے کی طرح آر پار ہو جاتے تھے۔ عبرت ناک انجام: پورا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ ابرہہ خود بھی سخت زخمی ہوا اور بھاگ کر یمن پہنچا، مگر راستے میں ہی اس کا جسم گلنے لگا اور وہ خوفناک حالت میں مر گیا۔ یوں اللہ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت فرمائی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ اس کا خاص گھر ہے، جسے صرف وہی محفوظ رکھے گا۔ قرآن میں ذکر: یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان کیا گیا۔ عالم تیر کیفل فال ربوک باصحاب الفیل ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ عالم یجال کیداؤم فی تیذلیلہ ترجمہ: کیا ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا آبیابل ترجمہ: اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ تیرمیم بحجارلتا من سیجالہ ترجمہ: جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے۔ فلجالاؤم کاسفا معوکولہ ترجمہ: پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ وہی سال تھا جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی لیے اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال بھی کہا جاتا ہے۔